بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے چوری کر لی، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ لوگوں یعنی اس عورت کے رشتہ داروں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کی کون جرأت کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ شاید کریں۔ انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اسامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی معافی کی سفارش کر دو۔ تو انہوں نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بنو اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب ان میں کوئی بلند مرتبہ شخص حد پھلانگ لیتا تو اسے چھوڑ دیتے اور حد نہ لگاتے، اور جب کوئی کم مرتبہ شخص غلطی کر بیٹھتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اگر اس کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت ابو امیہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے خود بخود چوری کا اعتراف کیا تھا، لیکن اس کے پاس چوری کا سامان نہیں ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ تو نے چوری کی ہوگی۔ اس نے کہا، کیوں نہیں بلکہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ کر پھر میرے پاس لے آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ کاٹ کر اسے واپس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اس نے یہی الفاظ دہرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایمان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص طاقت اور قوت کے زور پر زبردستی ڈاکہ ڈالتا ہے یعنی چوری کرتا ہے، کسی کا مال، کسی کا حق جو ہے وہ کھا لیتا ہے کہ لوگ بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی کا ناحق مال کھاتا ہے اور اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو وہ بھی شخص جو ہے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فتح مکہ کی جنگ کے وقت ایک عورت نے چوری کر لی۔ اس کی قوم کے لوگ گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے کہ وہ اس کی سفارش فرما دیں۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اس کی بابت بات چیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس بنا پر تباہ ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی طاقتور شخص چوری کرتا
تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے بہت اچھی توبہ کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی گزارشات اور ضروریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی۔